بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحاب اکرام پہ۔ السلام علیکم۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ہوپ فلی سب ٹھیک ہوں گے، اپنی سحری کر کے نماز پڑھ کے کچھ سو رہے ہوں گے اور کچھ اٹھ گئے ہوں گے اپنی تیاری کے لیے۔ کچھ نے آفیسز میں جانا ہوگا، کچھ نے بھیجنا ہوگا۔ السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہیں؟ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ سنائیے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، ہر حال میں الحمدللہ کی عادت ڈالنی چاہیے۔ شکر، ہمیں اور تو بچپن سے والدین نے ڈالی ہوئی ہے، بالکل، اور اللہ ہم کا شکر۔ تو ویسے بھی درویش لوگ ہیں، ہر حال میں الحمدللہ۔ اللہ ابو کو بھی کوئی پوچھتا تھا نا کیا حال ہے، ہاں، تو الحمدللہ، اللہ کا شکر، تسی سناؤ، تو وہی جملہ میرے مجھے بچپن سے یاد ہے، یہی بالکل۔ ہم بولتا ہوں، الحمدللہ، اچھا، اللہ کا یہ جو شکر۔ بچپن کی ہوتی ہے نا چیزیں، یہ آپ کے خون میں رچ بس جاتی ہیں۔ بالکل، یہ تربیت جو والدین کی، اسی ہاں، لیے کہتے ہیں نا کہ والدین کی تربیت، والدہ کی تربیت خاص طور پہ، بالکل، وہ ماں کا تو رول انسان بہت کو جو اہم ہے۔ انسان کی سلام جو کا، ہمیں کہ سلام صبح اٹھتے ہی سلام کرنا سلام، ہے۔ آتے جاتے سلام کرنا، اور گھر وہی سے عادت جاتے ہے، وقت۔ صبح اٹھتے ہیں، ابھی بھی ہم کچھ بڑے ہو گئے ہیں تو زیادہ نہیں، کچھ بڑے ہیں، لیکن وہی عادت ہے سلام کرنے کی، اور اللہ کا شکر ہے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں۔ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ میں بیٹے کو کسی سلام پہ موم ویٹ تو کیا کرے، میں کرنے لگا، میں کہا وہ کیا کروں، وہ ہمیں بھی عادت ہے فٹافٹ سے کہنے کی، سلام کیا سلام ایک کرو۔ یہ تھی، اور دوسرا یہ جو ایک صبح سویرے واک۔ نماز پڑھنے جانا مسجد میں، واپس آنا، واپس آ کے پھر تلاوت کرنی قرآن پاک کی خاص طور پہ، اور اس کے بعد پھر جا کے تو پھر واک کرنی، تو یہ بچپن کی عادتیں ہیں۔ اس آپ کے باوجود بیماریاں ہیں، لیکن یہ ہے کہ واک قائم ہے، تلاوت قائم ہے صبح کی، الحمدللہ، اللہ جب کا تک شکر، ہماری زندگی الحمدللہ۔ ہے یہ نماز تلاوت قائم رہے، اس کے ساتھ واک قائم رہے۔ اچھا، یہ اچھی عادتیں جون سی ہیں نا، یہ لے کے چلتے رہنا چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں کوئی کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اپنی اچھی عادتیں بالکل، چھوڑو۔ ایکچولی ہم اگر خود ٹھیک ہوں تو باقی پھر سارا کچھ ہی اچھا لگتا ہے۔ کیونکہ لائف سٹائل بہت چینج ہو گیا، جو ہمارا ٹائم تھا تب اور اب میں بہت ہو گیا، وہ جنریشن چینج ہو گئی ہے، اس بالکل کے مزاج بدل گئے ہیں، انہوں نے اپنی ویلیوز بدل لی ہیں، اچھی بھی ہیں بھی، لیکن بہت کچھ کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ چیزیں بدلنی بھی چاہیے، لیکن جو ہماری ویلیوز ہیں، جو ہماری اسلام کی ہیں، وہ سارا کچھ نہیں۔ بالکل، اسلام تو سالوں وہی ہے گزر نا، جائیں، اسلام کی تربیت وہی ہے۔ اسلام اور اللہ تعالیٰ کی جو فطرت ہے وہ وہی ہے، اور اسلام دین فطرت ہے۔ بالکل، اب کئی لوگ کہتے ہیں کیا کریں، وقت بدل گیا ہے نا، اب وقت نہیں آپ بدلا۔ دیکھیں نا، ترقی کر لی ہے دنیا، ماڈرن ہو گئی ہے، یہ وہ پڑھ لکھ لیا ہے بچے، یہ بہت ہر اپنے وقت کے ساتھ چیزیں ماڈرن ہی ہوتی ہیں۔ بالکل پچھلے سالوں چلے جائیں، ان کی اس وقت کی جو ان سی چیزیں ہیں وہ ہوں گی، لیکن جتنا بھی ہو جائے ہمارا اسلام کی قرآن حدیث سنت، وہ چیز جو ان سی ہے اس وہ پہ تو وہی رہنی کچھ ہے، بھی نہیں، وہی قیامت رہنا، تک وہی رہنی ہے، وہی لے کے اور شروع چلنا سے یہی ہے۔ ہے۔ ہر نبی کا پیغام جو تھا وہ یہی تھا، بالکل دین فطرت۔ بالکل۔ تو یہ جو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اچھی باتیں سکھائیں، چھوٹے ہوتے سے ان کو اچھی ویلیوز بچوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ اچھا، اب نا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ واک کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو انجانے بھی ہوتے ہیں، ان میں ابھی یہ بات ہے سلام کرتے سلام ہیں، کرتے ہیں، کچھ تو یوں اور گزر کچھ جاتے ہیں جو نا۔ ابھی 2-3 راستے میں ملتے ہیں، نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہیں، اور وہ منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، بالکل۔ مجھے یاد ہے ہم یہاں پہ جب شفٹ ہوئے تھے تو چھوٹا تھا ہمارا بچہ، تو واک کرنی ویلیجرس لیڈیز ملتی تھی، ان کو سلام کرنا، وہ مجھ سے پوچھا مام آپ جانتی ہیں ان کو؟ کہ نہیں جانتی نہیں ہے، لیکن سلام کرنا ہم پہ وہ ہے، فرض ہے۔ فرض تو نہیں ہے، سلام کرنا تو سنت ہے، سنت ہے، لیکن جواب دینا فرض ہاں، کہتے ہیں سلام کہ کرنا وہ سنت ہے۔ آپ کسی فرض کو کے زمرے میں آ نہیں جاتا بھی ہے قسم کا۔ جانتے لیکن سامنے سے آ رہی ہیں تو آپ ان کو سلام کو، نبی اچھا پاک صلی کچھ اللہ لوگ علیہ بہت وسلم اچھی کی طرح سے اسلام کا حدیث جواب ہے کہ دیتے ہیں، سلام کو عام کرو سلام کو عام اور کرو، کھانا کھلاؤ لوگوں کو۔ کھانا کھلاؤ، بالکل۔ اچھا، اپنے ہاتھ سے بنا کے کھلانے میں بھی نا بہت مزہ آتا ہے۔ بالکل، وہ مزہ کچھ اور ہے۔ ہاں، مجھے تو خود اس چیز کا بڑا ہم شوق ہے۔ آہستہ آہستہ اپنا سسٹم بنا رہے ہیں نا، لاسٹ الحمدللہ۔ ایئر
ہم نے بقرعید پہ کیا تھا، میں نے خود دیگ بنائی تھی. آپ نے خود بنائی تھی؟ انشاءاللہ اس تو سال اس سال بھی بھی. انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے سالن بنایا تھا چنے کا. ہاں میں تو ناڑی بندہ، لیکن چلے وہ ہے ہائی فائی لیول کی نہیں ہوں، تو کوشش رہتی ہے. اللہ اس تعالیٰ دفعہ کوشش جذبے کرنی کو ہے عید سے دیکھتے ہیں. پہلے بڑا دیگچہ آ جائے ہمارے پاس. انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ساتھ ساتھ ہم وہ کرتے جائیں گے نا، اپ گریڈ کرتے جائیں گے اپنی انشاءاللہ. چیزوں کو. رمضان میں بھی ہم نے کوشش کی ہے، ہم جہاں تک ہو سکتا ہے کرنے کی. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اور ہم ریکویسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے فرینڈس کو کہ پلیز آپ نے لنگر میں شیئر کرنا ہے، ہمارے ساتھ شیئر کرو. تو اللہ ہمیں توفیق دے، سکون ملتا ہے بالکل. اس میں. اب واک کی بات کر رہے تھے نا، مجھے واک سے یاد آیا، ہم لوگ چھوٹے تھے، رمضان گرمیوں کا رمضان تھا. سعودیہ سے ہماری سوری پھوپھو آتی تھی. ہم ان کو باجی کہتے تھے، ان کے ہسبینڈ کو پاجی کہتے تھے. ایک ان کی بیٹی تھی، تینوں ہی وفات پا گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تینوں کو جنت الفردوس میں آمین. اعلیٰ مقام دے. بڑی خوبصورت یادیں جڑی ہوئی ہیں ان کے ساتھ. تو وہ جب گرمیوں میں تب انہوں نے آنا نا، رمضان شریف کٹھا گزرتا تھا، وہ ہوتی تھی. چچا تایا ساتھ گھر تھے، ایک اور پھوپھو کی بیٹی وہ بھی آ جاتی تھی. ماشاءاللہ اتنا بڑا ایک افطار کا بھی اہتمام ہوتا تھا. برآمدے میں نا بڑا سا گھر تھا، چٹائی بچھا کے کیا جاتا تھا، خوب رونق ہوتی تھی. سحری میں ہم سب نکل جاتے تھے، واک کرنے کے لیے نکلتے تھے. وہ بھی کیا خوبصورت یادیں تھی. بالکل. ہم نے جانا کچہری تک جانا، سیالکوٹ کچہری اب تو بہت بدل چکا ہے. وہاں پہ ڈی سی کا گھر تھا. ابھی تو ہم 12 سال ہو گئے اس طرف نہیں گئے. ہاں ایبٹ روڈ. وہ ڈی سی اور جو ساری اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ سارے، ڈی سی کا اتنا بڑا گھر، بہت خوبصورت. کچھ پودے لگے ہوتے ہیں، ان کی خوشبوئیں بہت خوبصورت تھی. اور اس ٹائم پہ اتنی خوبصورت خوشبو آتی تھی. ہم لوگوں نے خوب شغل کرتے ہوئے جانا. بچوں کی ٹولی ایک آگے جا رہی ہے، اس کے پیچھے بڑے اپنے ایج گروپ کے ساتھ. بڑا مزہ آتا تھا. اچھا اب وہ والی چیزیں بھی جو سی ہیں نا، بس ہماری بس اب مدھم وہ یادوں میں رہ ریسٹورینٹس آ گئی گئے ہیں. نا. اب لوگ ریسٹورینٹس کی تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں، یہ فلاں ریسٹورینٹ میں افطاری کی، فلاں ریسٹورینٹ میں سحری کی. ہمیں تو کافی عرصہ ہو گیا ہے ہم افطاری باہر نہیں کر رہے. سحری تو ہم نے کافی کی نہیں کبھی. ہاں میرا نہیں خیال نہیں، کبھی بھی سحری نہیں نہیں کی. بس ایک دفعہ پلان اپنی کیا کئی دفعہ. فرینڈ کے گھر پہ ہاں. کی تھی. میری فرینڈ شازیہ بہت اچھے پراٹھے بناتی ہے. اس کے گھر میں کچھ سال پہلے افطاری ہم نے کی سحری تھی. سحری کی تھی. ہاں جی سحری کی تھی. بڑا مزہ آیا تھا. تو افطار کا مجھے اب خود نہ شوق نہیں ہے باہر کرنے کا. ایک ٹائم تھا بہت شوق تھا افطار باہر کرنے کا. افطار اس سینس میں کھانے کا شوق نہیں تھا، کاؤنٹنگ کا شوق تھا. بچوں والا معصومانہ ہی یہ ایک انداز تھا. اتنی افطاریاں باہر کر لی ہیں، فلاں جگہ بھی کر لی ہے، فلاں جگہ بھی کر لی ہے، یہ شوق تھا. تو اب وہ والا شوق بھی، کاؤنٹنگ والا شوق ختم ہو گیا، وہ نہیں ہے. آج سردی کافی کم ہو گئی ہے. آپ کی جیکٹ سائڈ پہ پڑی ہوئی ہے. جیکٹ میں نے واک کر کے گرم ہو گیا. فیل موسم ہو رہی ہے بٹ بدلتا وہ جا اس رہا ہے طرح نا. نہیں ہے کہ سختی ختم ہو گئی ہے. یہ دیکھیں جناب، ہمارے خوبصورت سے پھول جھک گیا ہے اپنے وزن سے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. عاجز رہیں، اکڑ کے نہ رکھیں. جو پودا اکڑا ہوا ہوتا ہے وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. ہمیشہ جھکے ہوئے رہیں. عاجزی آپ کو عزت ہی دیتی ہے، نقصان نہیں دیتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جس کا جو ظرف ہے نا وہ وہی بانٹتا ہے. محبت وہی بانٹے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھا ظرف دیا ہوگا. آپ کو محبت کا جواب وہی دے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھا ظرف دیا ہوگا. تو آپ کسی کے پیچھے اپنی اچھی عادتیں خراب نہیں کرنی چاہیے. ہاں آپ کو جہاں محسوس ہو کہ یہ بندہ اب مجھے یوز کر رہا ہے تو عزت کے ساتھ آپ فاصلے پہ ہو جائیں. دیکھیے چنبیلی کتنی پیاری لگ رہی ہے. یہ چنبیلی پاکستان کا قومی پھول ہے نا؟ کیوں باس؟ کیا جی؟ چنبیلی پاکستان کا قومی پھول ہے نا؟ ہاں جی، چنبیلی پاکستان کا قومی پھول ہے. یہ ہمارا قومی پھول ہے. درخت کون سا ہے؟ درخت پاکستان کا قومی سنوبر. درخت کون سا؟ سنوبر. اچھا سنوبر. ہاں یہاں پہ سنوبر کے بھی پھول کھلے ہوئے ہیں لال رنگ کے. بہت نہیں، وہ تو سنبل سنبل ہے. میں کیا کہہ رہی ہوں.
वो लाल फूल सुंबल का है। हाँ वो तो सुंबल है, सुंबल बहुत खिला हुआ है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत लगता है ना लाल उसके फूल, फिर उसमें सुंबल की रूही निकलती है। ये देखिए ये बेल है, इस पे अब फूल आ रहे हैं। ये है रोज़मेरी, ये देखिए रोज़मेरी के छोटे छोटे फूल। अच्छा और वो भी आ रही हैं, शहद की मक्खियाँ हैं पीछे। ये खजूर, हम मदीना शरीफ से ये खजूरें लेके आए थे, तो उसमें से मैंने कुछ खजूरों के सीड्स लगाए थे। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि कौन सी थी, लेकिन ये निकल के अब खजूर लगे या ना लगे ये मुझे अकीदत है। मुझे इसमें से मदीना शरीफ की यादें आती हैं। इसके साथ मेरा एवोकाडो है अब ये इंशाल्लाह। बताइए आपके जी सब्सक्राइबर्स कितने हो गए हैं हमारे चैनल के? हमारे चैनल के हो गए हैं 84 84 85, हो गए। हाँ जी 85 हो गए हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछिए, आप किस हम सवालों का जवाब भी देंगे। ये देखिए आज फिर परिंदे जो उनसे हैं ना खूब चहक रहे हैं। कौवे भी अभी तो चले गए हैं, खूब अपने जोबन पे थे। कितना खूबसूरत लगता है, सुकून मिलता है आँखों को। ये सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, ये खट्टे का इसके पीछे। अच्छा मैंने नर्सरी से वो लिया था, मीठे का कह के लिया था, उस पर खट्टे का निकल आया। मैंने नहीं उतारा, मैंने कहा चलो हम खट्टे भी खा लेंगे। ये पीच है, इसके पीछे अमरूद है, उसके पीछे फिर पीच है, फिर खुबानी है, और नीचे दरमियान में फिर सीजनल चीज़ें चल रही होती हैं। ये भी एक परिंदे की आवाज़ आ रही होगी। तो जनाब आज आपके साथ बस ऐसे ही इधर उधर की गपशप की है हमने। दीजिए हमें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। आप सबके लिए भी ढेर सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ की इबादत को कबूल करे, हिम्मत दे, तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।